تو حضرت امام حسین مصطفیٰ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز کے حالت میں کوئی اوپر بیٹھ جائے تو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام حسین آپ کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے سبحان ربی العالی کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں، جب تک خود امام حسین آپ کے اوپر سے نہیں اتر جاتے، یہاں تک کہ میرے آقا نے سبحان ربی العالی کی تسبیح پڑھتے پڑھتے 72 مرتبہ جب آپ نے تسبیح پڑھی، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پشت سے نیچے اتر گئے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، شاعر کیا کہتا ہے، آپ محبت سے سنیں، تضمین کے ساتھ نہیں بلکہ صوت میں پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ کوئی سلمان، کوئی میثم، کوئی ابو ذر نکلے، یہ صحابی رسول ہے۔ سلمان فارسی بھی، حضرت ابو ذر بھی، یہ سب صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ شاعر کہتا ہے کوئی سلمان، کوئی میثم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ کوئی سلمان، کوئی میثم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، شاعر کہتا ہے کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے ہمارے عید محمد صاحب کہ مولانا عید محمد صاحب آئے اور نعت پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، اور پاؤں رک جاتے ہیں سدرا پہ کسی کے، اور کوئی آگے بڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور کوئی آگے بڑھتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، نعرے دوزخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے، نعرے دوزخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور اے شہنشاہ مدینہ یہ مہینہ حج کا، اے شہنشاہ مدینہ یہ مہینہ حج کا، مجھ کو ہر سال رلاتا ہے چلا جاتا ہے، مجھ کو ہر سال رلاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور کہتے رہ جاتے تھے کفار علی مولا کو، کہتے رہ جاتے تھے کفار علی مولا کو، آتا ہے سر کو اڑاتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سر کو اڑاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور سخت پہرے پہ بھی عباس علمدار وفا، سخت کربلا کا منظر، سخت پہرے پہ بھی عباس علمدار وفا، پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اور میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا،
حضرت صابر پاک کلیئر میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور جب بھی گھبراؤں تو آتا ہے مدینے سے کرم، جب بھی گھبراؤں تو آتا ہے مدینے سے کرم، مجھ کو سینے سے لگاتا ہے چلا جاتا ہے، مجھ کو سینے سے لگاتا ہے چلا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے کو نگاہ میں رکھیے، مجھ کو سینے سے لگاتا ہے چلا جاتا ہے، اور یاد ہے آتا ہے جہاں کرب و بلا اے اظہر، یاد ہے آتا ہے جہاں کرب و بلا اے اظہر، دل میں ایک درد جگاتا ہے چلا جاتا ہے، دل میں ایک درد جگاتا ہے چلا جاتا ہے، بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یعنی اس سے مطلب سمجھنے کے لیے جیسے محرم کا مہینہ آیا اس کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی بھی چیز آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز آئے اور ہمیشہ کے لیے رہ جائے، ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ اسی طرح ہر چیز ہے، ہر مہینہ ہے، وہ آتا ہے اور یاد کو تازہ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نے خطبہ مسنونہ کی تلاوت، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں، جو لوگ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، کٹا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام پر اپنی جان کو کٹاتا ہے وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے روزی بھی دیا جاتا ہے، اسے روزی بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں امام حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں، ہم ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اے لوگوں، امام حسین کے شیدائیوں، تم اس امام کے ذکر کرنے لگے ہو جس امام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں قتل کیے جائے انہیں مردہ سوچو بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے، اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ظاہری طور پر امام حسین کے گلے کو کاٹا گیا، امام حسین کے گلے کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے اور ہماری اور آپ کی نظروں میں ہے، اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین کے گلے کو کاٹ دیا، امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، جس کے جسم سے جان نکل جائے، اب وہ تو مردہ ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، وہ تمہاری سوچ سے الگ ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی زندہ کہہ رہا ہے وہاں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ اللہ کے فرمان پر عمل کرو کہ تمہارا امام اللہ کے نام پر شہید ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ کیونکہ اس سے یہ پتا چلا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کو بدن سے یعنی تن سے جدا کر دیا گیا، اب جب امام پاک کے سر پاک کو نیزے پہ کافروں نے، نیزے پہ کفار نے، نیزے پہ امام حسین کے دشمن نے، یزیدیوں نے، خبیثوں نے امام حسین کے سر پاک کو نیزے پہ اٹھایا تھا تو امام حسین کے لبے مبارک ہل رہے تھے، سبحان اللہ، لبے مبارک ہل رہے تھے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے امام
امام حسین کے لب پاک کو ہلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ لب کیوں ہل رہے ہیں امام پاک کے. انہوں نے اپنا کان امام حسین کے لب مبارک کے پاس کیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ امام پاک کا لب ہل نہیں رہا تھا بلکہ میرا امام قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. سبحان اللہ, قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سر مبارک امام حسین کا نیزے پہ اٹھایا ہے, سب سے بلند کر دیا ہے. تو یہ سب سے اوپر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے وہ انسان جھکتا نہیں بلکہ بلند ہو جاتا ہے, اور جس کا سر اونچا ہو گیا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ باحیات ہے, زندہ ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے, امام حسین کا مرتبہ وہ بلند والا مرتبہ ہے. امام حسین کی رفعت, امام حسین کا مقام وہ مقام ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ امام حسین کا مقام کتنا بلند بالا ہے, امام حسین کی شان کتنی اونچی ہے. ہم اور آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے امام پاک تو ان یزیدیوں کو ایک اشارے میں نیست و نابود کر دیتے, ایک اشارے میں نیست و نابود کر دیتے. لیکن میرا امام اکیلا کرب و بلا کے اس تپتے ہوئے میدان میں یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ میرا امام مذہب اسلام کو بچانے کے لیے کربلا پہنچے ہیں, مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا پہنچے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب مذہب اسلام کی حفاظت کرنی تھی تو وہ لوگ 22,000 تھے, تو ادھر سے بھی تعداد زیادہ ہونی تھی, کم تعداد میں کیوں گئے تھے؟ میرے عزیزوں, وہاں صرف مذہب اسلام بچانا نہیں تھا بلکہ مذہب اسلام کو بچانے کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان میں کامیاب بھی ہونا تھا, امتحان میں کامیاب بھی ہونا تھا, امتحان میں وہاں کامیاب ہونا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں لیکن کسی سے مدد نہیں لے رہے ہیں, یہ نہیں پکار رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کریں, یا رسول اللہ ہماری خبر لیں, اے میرے بابا جان آپ ہماری مدد کریں, میری امی جان ہماری مدد کریں, میرے نانا جان ہماری مدد کریں, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچہ ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے, جب ایگزام دینے کے لیے بچہ سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے پیپر آ جاتا ہے تو بچہ اب وہاں اپنے استاذ سے مدد نہیں لے گا, وہاں اپنے باپ سے مدد نہیں لے گا, وہاں بھائی سے مدد نہیں لے گا, وہاں رشتہ دار سے مدد نہیں لے گا, بلکہ جب درسگاہ میں ہوتا ہے تو وہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں مدد لے لیتے ہیں, مدرسے میں مدد لے لیتے ہیں, جہاں درسگاہ میں پڑھائی چل رہی ہو وہاں مدد لے لیتے ہیں. مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنے گود میں بیٹھا کر کے سکھا دیا, اپنے گود میں بیٹھا کر مصطفیٰ نے سکھا دیا, کبھی اپنے زانوں پر بیٹھا کر بتایا, کبھی اپنے سر پہ بیٹھا کر کے بتایا, کبھی اپنے پشت پر بیٹھایا, اور مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو یہ بتا دیا, یہ سبق سکھا دیا. میرا لال حسین جب امتحان گاہ میں جاؤ گے وہاں تمہیں مدد کی ضرورت نہیں بلکہ وہاں صبر کرنا ہے, وہاں صبر سے کام لینا ہے. اب امام حسین امتحان گاہ میں ہے, اب امام حسین ایگزامینیشن ہال میں ہے, اب امام حسین ایگزام دے رہے ہیں. اب وہاں مدد لیں گے تو پتا چلے گا کہ اسٹوڈنٹ ناکام ہے, پتا چلے گا پڑھنے والا لڑکا کامیاب نہیں ہے, وہ محنت و مشقت کر کے نہیں پڑھا ہے, وہ اچھی طرح نہیں پڑھا ہے, اس لیے یہاں پر اب وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, یہاں اسے مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن میرا امام جسے مصطفیٰ نے پڑھایا ہو, کہیے سبحان اللہ, جسے مصطفیٰ نے سکھایا ہو, جسے مصطفیٰ نے پلایا ہو, جسے مصطفیٰ نے بتایا ہو, جسے مصطفیٰ نے اپنے پشت پر بیٹھا کر کے یہ سبق دیا ہو, اور جسے مصطفیٰ اپنے نواسے کو وہ سبق وہ درس دے دیا ہو,
میرا نواسا، اے میرے لال، تم یہاں پر تمہیں میں سبق دے رہا ہوں، میں تم سے یہاں وعدہ کر رہا ہوں، تم سے عہد لے رہا ہوں کہ میں تمہیں جو کچھ سکھا رہا ہوں، میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں، میں تمہیں جو کچھ سبق دے رہا ہوں، کربلا کے میدان میں تمہیں سنانا ہے، کربلا کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، کربلا کے میدان میں پاس ہو جانا ہے۔ اب سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں ہے، جنگ شروع ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف کفر کی لڑائی، ایک طرف حق کی لڑائی، ایک طرف باطل ہے، دوسری طرف حق و صداقت ہے۔ اب امام حسین کربلا کے میدان میں لڑ رہے ہیں، مدد نہیں لے رہے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں پکار رہے ہیں، حضرت علی کو نہیں پکار رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ امام حسین جانتے ہیں یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر مجھے امتحان میں صبر کے ساتھ کام لینا ہے، یہاں مجھے اسلام کو بچانا ہے، اپنی مدد نہیں کروانا بلکہ مذہب اسلام کو بچانا ہے، دین مصطفیٰ کو بچانا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بچانا ہے، یہاں پر قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے امام نے امتحان دیتے دیتے، جنگ کرتے کرتے، مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان کو دے دیا، اپنے گردن کو کٹوا دیا، لیکن مذہب اسلام کو بچا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امام کو مصطفیٰ نے جو کچھ سکھایا تھا اس پر کامیاب اترتے ہوئے اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو بچا رہے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کے تمام خاندان والے صرف اور صرف حضرت زین العابدین کو چھوڑ کر سارے کے سارے اس کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف عورتیں بچ گئی اور تمام لوگ جنس تمام بچے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا زین العابدین باحیات رہتے ہیں، وہ بھی جنگ میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن میرا امام کہہ رہا ہے میرے لال اگر تم بھی جنگ میں چلے جاؤ گے، تم بھی اپنی گردن کو کٹوا دو گے، تم بھی جام شہادت نوش کر لو گے، تو پھر یہاں سے میرا خاندان کیسے چلے گا، یہاں سے میری نسل کیسے چلے گی، یہاں سے مصطفیٰ کی نسل کیسے چلے گی؟ بیٹا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور یہاں سے میری نسل میرا خاندان آباد کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو آل رسول ہیں، پوری دنیا میں جو سید زادے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت زین العابدین کی اولاد ہیں۔ آپ یہ بتائیے ایک زین العابدین سے پوری دنیا میں اولاد رسول پھیل چکی ہے، لیکن 72,000 یزیدیوں کی اولاد آج نظر نہیں آتی، بلکہ سارے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، جو راہ خدا میں جان دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسل میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی تعداد کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اور آج پوری دنیا میں آل رسول موجود ہیں، پوری دنیا میں اولاد رسول موجود ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ کربلا کا وہ میدان جہاں پر 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے، اپنے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ دین مصطفیٰ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے۔ لیکن حقیقت اگر صرف مقابلہ ہی کرنا ہوتا تو میرے امام کی بات تو بہت دور، 72 نفوس قدسیہ تو بہت دور کی بات، صرف 6 مہینے کا علی اصغر سارے یزیدیوں پر بھاری ہو جاتا، سارے یزیدیوں پر بھاری ہو جاتا، لیکن وہاں پر مقابلہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ اسلام کی حفاظت کرنا مقصود تھا۔ بتانا تھا دنیا والوں کو کہ جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، کٹنے دو، نیست نابود ہو جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے جسم کو چھلنی کر دیا جائے، لہو لہان کر دیا جائے، اس سے کوئی نہیں فرق پڑنے والا، لیکن تم کبھی غلط راستے پر نہ چلنا، غلط بات کو مت ماننا، غلط لوگوں کے ساتھ مت رہنا، غلط لوگوں کی بات پر عمل مت کرنا۔ یہی کربلا میں ہوا کہ امام حسین کو ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تم مانو۔ اب اسے پتا تھا
یزیدیوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر امام حسین آج ہماری بات مان لیں گے تو پوری دنیا کے لوگ ہماری بات مان لیں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری بات منظور نہیں ہے، تمہاری بیعت منظور نہیں ہے، میں تیری بات پر نہیں عمل کر سکتا، میں اپنی جان کو دینا گوارا کروں گا، میں اپنے گلے کو کٹوانا گوارا کروں گا، میں اللہ کو پیارے ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، وہ منظور ہے، لیکن تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، تمہاری بات کو پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب انسان نماز عشق ادا کرتا ہے، نماز عشق ادا کرتا ہے تو وہ عشق کی نماز مسجد میں یا کعبہ میں نہیں بلکہ تلوار کے سائے میں ادا ہوتی ہے، تلوار کے نوک میں ادا ہوتی ہے۔ کہ امام حسین نے اس کربلا کے میدان میں جہاں پر تیر کی بوچھار ہو رہی تھی، برچھیے اور بھالے کے بوچھار چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، اس سرزمین پر امام نے نماز نہیں چھوڑا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب عشق میں نماز پڑھا جاتا ہے تو یہ برچھی اور تیر اور تلوار نہیں دیکھا جاتا بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ گریز کیا جاتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو جھکایا جاتا ہے۔ امام نے سر سجدے میں جھکایا، یہ پرواہ نہیں کیا کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، سر کٹ جائے گا، جسم سے الگ ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا بلکہ امام حسین نے یہ سوچا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کی نمازوں کا، ساری دنیا کی بھول رہا درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کو ابھی یاد ہے سجدہ تیرا، ساری دنیا کو ابھی یاد ہے سجدہ تیرا۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں، سر کو اٹھا رہے ہیں، سلام پھیر رہے، نماز پوری ہوئی، گھر چلے گئے، لیکن میرا امام نے کربلا کے میدان میں ایک سجدہ کیا ہے، ابھی دوسرا سجدہ قیامت میں ہوگا۔ امام سر مبارک کو قیامت میں اٹھائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ سجدہ امام حسین کا کہ دنیا میں کم و بیش 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، امام سجدے میں ہے، اور قیامت کے دن امام کا سر سجدے سے اٹھے گا، امام کا سر سجدے سے اٹھے گا۔ اب وہاں ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، عشاقان امام حسین دیکھیں گے، عاشقان امام حسین دیکھیں گے، اور فخر سے مچل جائیں گے، میرا امام سر سجدے سے اٹھا رہے ہیں، میرا امام سر کو سجدے سے اٹھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، امام سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کی دلیل یہی ہے کہ میرا امام کا آخری وقت دنیا سے کس طریقے سے گزرا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ آخری وقت امام کا سجدے میں گزرا، سر سجدے میں۔ تو یہ دنیا والوں کو سبق دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ دنیا والوں، تم کسی بھی حال میں رہو، کتنی بھی پریشانی ہو، سر کو سجدے میں جھکانا، نمازیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، عبادت سے غافل نہ ہونا، کیونکہ امام نے یہ ہمیں بتا دیا ہے صرف امام کے نام پر محفل میلاد یا صرف فاتحہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، امام کے نام پر صرف ہم ڈھول بجائیں یہ غلط طریقہ ہے۔ امام کے نام پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ بہت باعث برکت بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے جو سبق دے دیا، جو پیغام دے دیا، اس
اس پر ہمیں عمل کرنی ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ میرا امام نے کیا سبق دیا، ہمارا امام یہ سبق دیا ہے میرے دیوانوں، نانا کے غلاموں، میرے نانا کے امتیوں، تم نماز کا پابند ہو جاؤ، نماز مکمل طریقے سے پڑھو اور عبادت و ریاضت کرو، اس کے بعد ذکر و اذکار کرو، اس کے بعد محفل میلاد پڑھو، اس کے بعد قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرو، لیکن پہلے امام نے جو کر کے دکھایا اور ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا اس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ۔ آج اس پر عمل کر لیں گے تو کل قیامت کے میدان میں امام پاک کے دامن کو ہم اور آپ پکڑیں گے، یا امام آپ نے جو سبق دے کر کے آیا ہے، آپ نے جو درس دے کر کے آیا ہے، اس سبق کو ہم نے اچھی طرح یاد کر لیا، اس درس کو ہم نے پختہ کر لیا اور پوری زندگی ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ اب جب ہم یہ عمل کر لیں گے اور کل میدان قیامت میں امام حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو میرا امام میدان قیامت میں رب کی بارگاہ میں اپنے غلاموں کو بخشوائے گا، پروردگار یہ میرا غلام ہے، یہ میرا عاشق ہے، ہم نے جو سبق دے کر کے آیا تھا اس سبق کو مکمل کر کے آیا ہے، اسے بخش دیا جائے، جنت کا پروانہ دے دیا، جنت کا پروانہ دے دیا جائے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے، تبھی امام حسین ہماری مدد فرمائیں گے۔